جماعت اسلامی نے اپنا موقف دیا. یہ کہتے ہیں جی کراچی انہوں نے اپنے مینڈیٹ پہ بات کی کہ مینڈیٹ حقیقی طور پہ ان کا تھا. خیر اس پہ آنے سے پہلے 14 فروری کی جو ان کی حکمت عملی ہے دھرنے کی, آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی حکومت کی؟ پہلے فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یو سی چیئرمین کونسلر جیتے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے. یعنی گویا یہ خود اپنے مرکزی امیر کے خلاف چارج شیٹ دے رہے ہیں, جو وہ تو کہہ رہے ہیں میں صوبائی اسمبلی کا سیٹ نہیں جیتا ہوں. تو امیر مرکزی نہیں جیتا ہے, ان کا کونسلر اور یو سی چیئرمین جیتا ہے. یہ تو آپ خود دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ 2 سال ہو گئے نہ وہ سیٹ خالی کر رہے ہیں نہ اس پہ ری الیکشن ہونے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک مزہ خیر ہے. باقی 14 فروری کے علاوہ یہ تو سال میں 365 دن یہ احتجاج کرتے ہیں. آئے دن شارع فیصل میں شہرک پہ کرتے ہیں سارے. دیکھو دھرنا کس چیز کا دے رہے ہیں؟ آدھے کراچی کا تو ان کے پاس ہے, یعنی 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن ان کے پاس ہے. تو یہ اپنے ٹاؤن کو اگر ماڈل ٹاؤن یو سی کو بنا لے, یہ جو گلستان جوہر میں بچہ گر گیا ان کا ٹاؤن تھا, یہ جو کورنگی میں گر گیا پی ٹی آئی کا ٹاؤن تھا, یہ جو گل پلازا ہوا تھا پی ٹی آئی کا ٹاؤن ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم سمجھا کے بتا کے تک ان کی کوئی ذمہ داری, ٹیکس لے رہے ہیں, فنڈ لے رہے ہیں, تمام چیز ان کے ہاتھ میں, لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت, اس کے باوجود میئر اس سال بھی 46 ارب روپے صرف میئر خرچ کر رہا ہے, سندھ حکومت الگ. تو یہ ساری جو آپ کو انڈر پاسز جو کارپیٹنگ ابھی آپ کے چینل آتے ہوئے یہ آپ کارپیٹنگ اور ساری چیزیں آپ کے نظر نہیں آ رہی ہے, نہیں ہو رہے کام سارے. سوال یہ ہے کہ اگر میں نہ منوں, اگر یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں, اگر یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو دھرنا دینا چاہتے ہیں تو کسی گراؤنڈ میں دھرنا دیں. اگر وہ سندھ اسمبلی پہ دیں گے, ریڈ زون میں دیں گے, تو میرے نہیں خیال کہ سندھ حکومت کو اجازت دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں آئینی قانونی حق ہے احتجاج. کل یہ مطلب کیا قانونی قانونی حق ہے کہ جا کے سندھ اسمبلی میں 2 مہینے بیٹھ جائے, سارا سسٹم بلاک کر دے, یہ قانونی حق ہے؟ گرفتار بھی ہوئے کل کچھ مختصر وقت کو, یہ اور آپ کی قیادت گرفتار بھی ہوئی تھی, اور اس وقت ان کا رد عمل یہی آیا تھا کہ ہمارا جمہوری حق تھا, ہم احتجاج کر رہے تھے. احتجاج حق ہے, دیکھیں حق ہے, احتجاج حق ہے, لیکن بیٹھ کے آپ کا پلان اگر یہ ہو کہ میں مہینہ اس پورے ریڈ زون کو جام کروں گا, ایسا تو نہیں ہونے دیں گے ہم, ایسا تو ہرگز نہیں ہونے دیں گے. کوئی اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ نہیں پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریڈ زون میں اچھا کسی گراؤنڈ میں کر لیں, کر لیں, بسم اللہ کر لیں, اجازت چاہیے, میں لے کے دیتا ہوں اجازت. کون سا گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فاروق صاحب, آسانی یہ ہے کہ 14 فروری کو آپ کسی گراؤنڈ میں, مندوق خیل صاحب کہتے ہیں میں اجازت لے کے دوں گا, آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اچھا اجازت تو خیر ہم لیں ہی نہیں, جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, جس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں, اس سے کیا اجازت لیں گے؟ انہوں نے کس کی اجازت لی ہے؟ کراچی کو کل کرنے کی, کراچی کو جلانے کی, کراچی کے بچوں کو مارنے کی. انہوں نے کس سے اجازت لی ہے؟ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی نے ان کو مسترد کیا ہے, مسترد کردہ پارٹی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی, حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جیتے نہیں. کوئی مرد کا بچہ ہے ہی نہیں اس پاکستان کے اندر جو یہ کہہ دے کہ میں جیتا نہیں ہوں. ایک مرد کا بچہ تھا, باقی کوئی غیرت مند نہیں نکلا, کوئی ایک غیرت مند نہیں ہے. سب بیٹھے ہوئے سیٹیں لے کے 3500 1800 ایم این اے بنے ہوئے ہیں. ایک حافظ نعیم الرحمن ہے جس نے یہ کہا آن ایئر آ کے کہ میں نہیں جیتا ہوں, پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے جس کے ووٹ مجھ سے 900 زیادہ ہیں, وہ جیتا ہے. اور وہ استعفیٰ کیوں دیں؟ ان کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ اس کو دو جس کے فارم 45 پورے ہیں, اور ہمارے پاس فارم 45 پورے ہیں اس کے. کراچی کے ان کی بات تو مان رہے ہیں, کراچی کے 5 لاکھ ووٹ ہمارے, 1.25 لاکھ ووٹ ان کے, وہ بھی مضافات کے, جس کو کراچی میں شامل کر دیا. میں آ جا دوسری طرف, اب دوسری طرف آ جائے احتجاج پہ آ جائے. ریڈ زون احتجاج کل کیا ہوا؟ کل نہیں, ریڈ زون تو دیکھیں بادشاہ, نہ تو یہاں جو ہے وہ, نہ تو یہاں پہ بادشاہت ہے, اور نہ ہی وہاں درباری ہیں, نہ ہی وہ بادشاہ کا محل ہے. وہ عوام کے ٹیکسوں سے ایک ایسی اسمبلی ہے جہاں قانون سازی ہونی ہے, اور جب وہاں پر بجٹ پاس ہوتا ہے اور سب کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, انہی کی وجہ سے اس کراچی کا برا حال ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ وہاں جا کے احتجاج کریں گے. کل جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے. 70 سال کے بزرگ کے ساتھ, اور ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے تھے, ہم کوئی ہڑتال نہیں کر رہے تھے وہاں پہ, ہم ایک میڈیا ٹاک کر رہے تھے. پہلے ہمارے مائک خط بند کیے گئے, ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو لے جایا گیا, پھر لائیو ہم نے اس کے بغیر ساؤنڈ سسٹم کے کیمرے اور مائک کے ذریعے سے ہم شروع کر رہے تھے. یہ فستائیت ہے, یہ جبری ریاستی جبر ہے. اس سے پہلے والے احتجاج کے اوپر بھی آپ کے ایف آئی آر قیادت پہ تو ہو جی, وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے, پورا شارع کراچی بند ہو گیا اس سے, اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی. 1000 تو کارکنان تھے, اور
کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے تھوڑے سے، بھائی اتنے تھوڑے تھوڑے سے اتنے چھوٹے چھوٹے سے مظاہرے چل رہے ہیں. ایک سوال پھر نہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہیں. پہلے بھی احتجاج کیے ہیں اس جگہ پہ، اتنے چھوٹے چھوٹے مظاہرے. پہلے ایف آئی آر ہوئی؟ جی نہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں، ان کے خلاف تھی نا یہ. اچھا پہلے تو ہو رہے تھے اسرائیل کے خلاف، فلسطین پہ مسئلے پہ کی ہے، اس لیے کہ ان کے خلاف ہوا. میں کہہ رہا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے سے مظاہرے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کس سے گھبرا رہے ہیں اتنے چھوٹے پریشان؟ آپ این پی او کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہمارے امیر کراچی کو گرفتار کر لیتے ہیں. 19 لوگوں کو کل گرفتار کیے، 3 گھنٹے انہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہے تھانے کے اندر. کس کے آرڈر سے؟ کوئی آرڈر ہی نہیں ہے، کوئی پیپر ہی نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے. کس قانون کے تحت انہوں نے رکھا؟ اور آمریت ہے، یہ آمریت کی بدترین مثال ہے اس سندھ کے اندر. میں اس پہ کیونکہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے شارع فیصل پہ آپ کے بھی علم ہے، آپ نے کہا نا ہر ہفتے احتجاج کرتے رہے، یہ فلسطین کے مسئلے پہ، دیگر اہم مسائل پہ، اور جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. یہ ایف آئی آر کا جو مسئلہ اس دفعہ ان کے امیر پہ ہوا، کل جو 19 گرفتاریاں کہتے ہیں ہوئی بغیر کسی کاغذی اور قانونی اور ڈاکیومنٹیشن کے، کیا آپ موقف ہے اس پہ آپ؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ قانونات میں لیں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گی. اگر آپ بلوا، افراتفری، انتشار پھیلاؤ گے تب تو قانون کی گرپ میں آئیں گے. دیکھیے آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دیتے ہیں، مگر قانون کے دائرے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو انہوں نے حافظ نعیم صاحب کے بارے میں کہا ہے، 2 سال سے یہ استعفیٰ دے کے یا نہ جانے کی مطالبہ کیا ہے؟ بھائی آپ سیٹ ہارے ہو تو چھوڑ دو، ری الیکشن کراؤ، پتہ چل جائے گا آپ کو. دوسری بات یہ جو 5 لاکھ اور 1 لاکھ گنوار ہے، ذرا میں ان کی نالج میں بتاؤں، عام دیکھنے والوں کو یہ بات نہیں پتہ. یہاں سوراب گوڈ سے جو پچھلے مرتبہ پی ٹی آئی کا جو ایم پی اے جیتا تھا، علی مہدی شیخ صاحب 6000 سے ووٹ سے جیتا تھا. آج بھی جو ہمارا ایم پی اے جیتا ہے تو 6000 سے. لڑکانہ میں 70,000 1 لاکھ، یا ہمارے کیماڑی میں 40,000 ووٹ ایم پی اے کا سیٹ لے جاتا ہے. تو فرق ہے تھوڑا سا آبادی کے حساب سے. گاؤں دیہات میں آبادی کم ہوتی ہے، ووٹ کا ریشیو کم ہوتا ہے، شہر میں زیادہ ہوتا ہے، لالوکیت کا اور زیادہ ہوگا. لیکن سوال یہ کہ یہ جو چیز چار ہے، ظاہری بات ہے ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کریں کہ ریڈ زون میں جائیں گے. ابھی دیکھو اپنی ایف آئی آر کی بات کی، پکڑ دکڑ ہو گیا، ویڈیو آ جائے گی، ایک چیز ہوگا. لیکن سوال میں دوبارہ ریپیٹ کروں، میں سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کے پاس 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن ہے، آپ بتائیں یہ ہمارے 9 ٹاؤن ہے، ہم نے گل گلزار کر دیے، اسلام آباد بنا دیے 9 ٹاؤن کو. پیپلز پارٹی کا ٹاؤن دیکھو اتنا بیکورڈ ہے، اس پہ کرے احتجاج آپ. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ بلوا کر رہے ہیں اور یہ اگر ریاستی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو جو کل گرفتاری بلوا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جو کل گرفتاری ہوئی ہے بلوا کر رہے تھے؟ نہیں مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. کوئی نہ کوئی تو کام یہ ہوگا. احتجاج ہوا جس پہ ایف آئی آر ہوئی منم ظفر پہ، ان کی قیادت پہ، وہ بلوا تھا جس دن یہ احتجاج کر رہے تھے 1 فروری کو جو تھا. دیکھیے آپ اچانک مجھ سے سوال کر کے فلانا چیز آپ میرے سامنے ایف آئی آر رکھ لیں، میں آپ کے سامنے متن بتا دیتا ہوں کیا چیز ہے، پولیس نے کیوں بنایا، سوال ہے. دوسری بات یہ جو ابھی 14 تاریخ کو سینٹ اسمبلی میں دھرنا کرنے آئے، کیا انتشار پھیلانے کے برابر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام آباد میں ابھی خودکش حملہ ہوا، 33 لوگ جان سے گئے، 170 زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اب یہ ادھر بیٹھیں گے، خدا نہ کرے، خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی ان کو کوئی نقصان ہو گیا، ذمہ داری تو ہمارے اوپر آئے گی. آپ نے کیوں دیا؟ آپ دیکھو پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، آپ نے ہمیں جو نا وہ جو 9 مئی کو جو حادثات ہوئے تھے، مجھے پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ بھائی کور کمانڈر ہاؤس میں گزر، ہمیں کیوں نہیں روکا؟ تو کل یہ بھی یہ کہیں گے اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کوئی اس طرح حادثہ ہو جائے. اگر گویا تو یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ریاست کی ذمہ داری یہ، صوبے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اس طرح انتشاری سے بچنے کے لیے یا ان کے اندر کوئی خودکش حملے کی کوشش ناکام ہونے کی. اب دیکھو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ آیا تھا، ہماری سیکورٹی پورا ساتھ تھی، ہر جگہ پہ ساتھ تھی. اس وجہ سے یقین کریں گے بہت بڑا رسک پیپلز پارٹی سے حکومت لی جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کو جو اجازت دی. خدا نخواستہ ان کے درمیان کوئی چیز ہو جاتا تو ہماری گریبان تو ہو جاتی ہے نا.